दिन कब तमाम हुआ अंदाज़ा नहीं हुआ था। इसने किचन साफ करने के बाद तबीयत खराबी का बहाना करके कमरे का रुख किया था और दरवाज़ा लॉक करके अपने बैग से लैपटॉप निकाला और मुस्तकिल अपने पेंडिंग कामों को निपटाने में मसरूफ़ रहा था। रात 10 बजे के करीब एल्फ ने दरवाजे पर दस्तक देने के साथ नौकरी से निकालने की धमकी भी दी थी, पर वो मजबूर था, इसे अपने काम मुकम्मल करने थे। इस वक्त रात का 1 बज रहा था। वो काम से फारिग हुआ तो भूख का एहसास हुआ, लेकिन ये सोचते लब भींच गया कि अब वो कंजूस हिजाबन खाना देने पे जिद कर देगी। कमरे से बाहर कदम रखते सुख का सांस लिया कि घर में चारों तरफ अंधेरा और खामोशी थी। इसने दबे ख़त्म में किचन का रुख किया, पर यह देखकर मुंह के जाविये बिगड़े कि पूरा किचन ऐसे साफ था जैसे खाने का कभी नाम वो निशान न हो रहा हो। ये कभी या कभी किसी ने कुछ इस्तेमाल ही ना किया हो। लेकिन फिर मुस्कुराते फ़ौरन फ्रिज खोला, पर यह देखकर धचका लगा कि फ्रिज लॉक किया गया था। कंजूस चुड़ैल, इसका क़यामत में अलग से हिसाब होगा। वो गुस्से से बड़बड़ाता सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। एल्फ का कब्रा ऊपर था। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो इसे एल से फ्रिज की चाबी लेनी थी। तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगते वो ऊपर गया तो एक ही कमरे की लाइट ऑन थी और रोशनी दरवाजे के नीचे से झांक रही थी। आर्जिक ने दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि ठिठक के रुका और कान दरवाजे के करीब किए। अंदर से एल्फ की अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। वो नासमझी से पलटने लगा। शायद इस वक्त तंग करना मुनासिब नहीं था। आर्जिक को गुमान हुआ वो खराटे ले रही है। होंठ इस्तज़ाइया मुस्कुराए। तसव्वुर की आंख से देखा कि वो खराटे लेती कैसी लग रही होगी। वो पलटने लगा था, लेकिन फिर इसी लम्हे अचानक ज़ोर से दरवाजे पर हाथ मारा। ये वो मौका था जब ज़िंदगी में दूसरी बार आज़े ख़ानदानों को लगा था कि दिल हथेली में धड़क रहा है, मुट्ठी बंद हो जाएगी और दिल फट जाएगा। एल्फ की सिसकियों समेत 2 से ज़ायद बंदों के भारी जूतों की धमक ने इसके दिल को मुट्ठी में जकड़ा था। एल्फ, कौन है अंदर? एल्फ, दरवाज़ा खोलो, मैं कहता हूँ, फ़ौरन दरवाज़ा खोलो। पूरी क़ुव्वत से धाड़ते इसका पल भर में वजूद गर्म हो गया था। अंदर से कदमों की रफ्तार में तेज़ी हुई थी। कौन है अंदर? डैम इट, दरवाज़ा खोलो। इसे छुआ भी तो मैं तुम्हारी टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। आरज़ी खानज़ादा की धाड़ इस कदर तेज़ थी कि दूसरे कमरे में सोते बच्चे की नींद जाग गई थी। बच्चे उठ बैठे और खौफ से कमरे से बाहर निकलते वो आर्जिक को देखने लगे। आर्जिक के लिए मामले की संगीनी को संभालना मुश्किल हो गया था। अंदर के हाल का सोचकर इसका दिल फट रहा था। इन मासूम बच्चों का क्या होता? पर दिमाग ने तेज़ी से काम किया और इसने सब बच्चों के साथ खड़े अब्दुल रहमान को इशारा किया। वो बच्चा भी समझदार था, फ़ौरन भागकर आर्जिक के पास आया। इन सारे बच्चों को कमरे में ले जाओ और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लो। जब तक मैं या मॉम ना कहें बाहर नहीं निकलना, ना दरवाज़ा खोलना। गॉट इट? आर्जिक के इसे नसीहत करने पर अब्दुल रहमान ने ज़ोर से इस्बात में सर हिलाया। सुनो, कमरे में जो म्यूज़िक सिस्टम है इससे लाउड म्यूज़िक लगा लेना। आर्जिक के हुक्म पर की पैरवी करते वो अपने छोटे बहन भाइयों को अंदर ले गया और कमरे को अंदर से लॉक कर लिया। आर्जिक तेज़ी से नीचे भागा था और किचन की साइड वॉल पर लगे की स्टैंड से डुप्लिकेट की निकालते एक लम्हे में ऊपर पहुंचा। कमरे के दरवाजे को खोलते वो अंदर दाखिल हुआ तो जिस्म पत्थर हुआ था। यूँ लगा जैसे जिस्म से किसी ने रूह खींच ली हो। इसके ठीक सामने एल बेहिजाब कांपती टांगों से कमरे के वस्त में खड़ी थी। निचले होठ से खून की लकीर बह रही थी और बाजू से आस्तीन का एक हिस्सा पटा हुआ था। वो बेतहाशा रो रही थी। भीगा गुलाबी चेहरा सुर्ख पड़ गया था। वो कुछ बोलने की कोशिश में थी पर अल्फाज हलक में अटक गए थे। पर वो समझ चुका था किसी ने ज़ोर से पीछे से गन का पिछला हिस्सा आर्जिक के सर पर मारना चाहा था। आर्जिक की रफ्तार इससे कहीं ज़्यादा तेज़ थी। वो जो भी थे वो लोग नहीं जानते थे कि आर्ज़ खानज़ादा ने अपनी इब्तदाई तालीम भी जर्मनी हाई स्कूल से हासिल की थी और इस हाई स्कूल की बेस्ट क्लास ही फ़ाइटिंग की थी। 8 साल की उम्र से जिस चीज़ की प्रैक्टिस वो करता था अब इसमें माहिर था। गन होल्डर से वार करने वाले का हाथ पकड़ते
दरवाजे के दरमियान और फिर निचले हिस्से पर शूट किया तो अगले ही लम्हे पीछे से एक शख्स ढेर होता नीचे गिरा। वहीं दूसरी तरफ आर्जिक ने वार करने वाले हाथ को यूं मोड़ा था कि वो चीखें मारता ज़मीन पर गिर गया था। तेज़ म्यूज़िक बच्चों के कमरे में बज रहा था, इसमें इनकी चीखें दबने लगी थी। अगले ही लम्हे कमरे में लैम्प गिरने की आवाज़ पर आर्जिक चौंका तो देखा सामने ही वो मखमली सा वजूद ज़मीन पोस हो चुका था। आर्जिक को लगा आज वो यूं ही इसके जिस्म से इसकी जान खींच लेगी। वो पल में इसकी जानिब भागा था। एल्फ के शहद रंग रेशमी बाल अगर वो किसी आम मौके पर देखता तो यकीनन दिल हार देता, पर इस लम्हे वो मजबूत चट्टानों सा शख्स बहुत कमज़ोर मालूम हो रहा था। एल्फ के नरम मोमी ठंडे पड़ते वजूद को अपनी बाहों के हिसार में लेते अभी वो इस पर झुका ही था जब गोली चलने की आवाज़ पर पीछे मुड़कर देखा। आरज़े खानज़ादा के पीछे खिड़की से कूदकर अंदर आने वाला वजूद ज़मीन बोस हुआ था। आर्जिक ने दरवाजे की जानिब देखा तो जहन उलझ गया था, दिमाग जैसे माउफ हो चुका था। मिस्टर बेंसन, लबों ने हल्की सी जंपिश की। मिस्टर बेंसन एल्फ के गली के कॉर्नर पर रहते थे। आर्जिक की इनसे एक ही दिन में अच्छी बातचीत हो गई थी। नीचे चेक कर लिया, कोई नहीं है। मिस टीना, मिस्टर रॉडर और मिस्टर लेक्सी भी कमरे में दाखिल हुए थे। सबके हाथों में जदीद तर्ज की गन्स थी और वो सब एल्फ की ही स्ट्रीट में रहते थे। इसके बज़ाहिर पड़ोसी थे। आप सब आर्जिक ने उलझ कर पूछा था। इसकी पकड़ एल्फ के नरम वजूद पर मजबूत हुई थी। इतने के बेहोशी के आलम में भी एल्फ के माथे पर हल्की सी शिकन नमूदार हुई थी। एल्फ दिलशेर के नेबर्स प्लस पर्सनल गार्ड्स प्लस सेक्रेटरी बॉडी गार्ड्स हैं हम इनके हर सिया व सफ़ेद को जानते हैं। मिस्टर बेंसन सर्द लहजे में बोले तो आर्जिक की आंखें सुर्ख पड़ने लगी। दिल धक से रह गया। पहली बार इसे अपने आप बेवकूफ़ लगा था। वो जो यहाँ ये समझ रहा था कि सब कुछ इसके प्लान के मुताबिक चल रहा है, यहाँ तो गेम ही उलट पड़ी महसूस हो रही थी। जिस शख्स से वो इंतकाम लेने के लिए खेल रहा था वही शख्स मास्टर प्लानर निकला था। मतलब ये बारान दिलशेर के हायर करदा गार्ड्स थे। वो एल्फ के हर पल से बाखबर था। फिर तो इसकी यहाँ मौजूदगी से भी बाखबर होगा, फिर तो इसके प्लान से भी वाकिफ होगा। इसने बारान दिलशेर के बारे में सुना था कि वो गेम चेंजर है, मगर अब इसे ये मानना पड़ा कि वो मास्टर माइंड गेम चेंजर है। यानी अगर वो यहाँ मौजूद भी था तो बारान दिलशेर की चाल इसकी मर्ज़ी से वाकई व्हाट अ गेम चेंजर। टेक केयर ऑफ हर, मिस्टर लेक्सिस कहते हुए वहाँ से इन सिया मास्क लगाए आदमियों की बॉडी को ले गए थे, जबकि आर्ज़े खानज़ादा पत्थर बना रह गया था। कुछ लम्हे बाद जबड़े भींचते अपने हिसार में कैद एल्फ के नरम मासूम और बेज़रर वजूद को देखा, जिसकी आंखें बंद थी। घनी पलकें सुर्ख आरिज़ों पर साया फिगिन थी। सुर्ख फूले गालों पर उंगलियों के गहरे निशान थे और निचला होठ फटा हुआ था। लेकिन आर्ज़े खानज़ादा को पहली बार इस वजूद से नफ़रत महसूस हुई थी। शदीद नफ़रत। दिल के बाहों में ठहरी इस नाजुक जान को आग में झोंक दे और फिर बारान दिलशेर को तड़पता हुआ देखे, जिसने इसे अपने हाथ की कठपुतली बनाया था। हाँ, ये लड़की बारान दिलशेर की वाकई कमज़ोरी थी। तभी तो बारान दिलशेर इसकी हिफाजत कर रहा था कि इस लड़की को खुद भी शायद इल्म नहीं था। इसके आसपास रहने वाले तमाम लोग इसके भाई के हायर करदा इसके बॉडीगार्ड्स थे। आर्ज़े गम व गुस्से और तैश से जैसे पागल हुआ था। इतने दिनों को इसके अंदर सोया वो मुंतकिम मिजाज आर्ज़े खानज़ादा अंगड़ाई लेकर बेदार हुआ और इसने खार खाई निगाहों से एल्फ के चेहरे को बेतासुर सर्द निगाहों से घूरा था। सॉरी, पर तुम्हें मेरा मोहरा बनना पड़ेगा। तुम्हारे भाई को लगता है कि वो बहुत बड़ा गेमर है, तो इसकी गेम इसी पर उल्टनी पड़ेगी। इसीलिए इन एडवांस सॉरी, क्योंकि बाय गॉड एल्फ दिलशेर, इसके लिए तुम्हारी नाजुक जान की कुर्बानी ज़रूरी है। नफ़रत से बेहोश एल्फ का चेहरा मुट्ठी में दबोचते वो पंकारा था। नज़र एल्फ दिलशेर के
پھٹے ہونٹ پر پڑی جس نے خون رستہ ہونٹ کے ارد گرد پھیلنے لگا تھا۔ جانے کس جنون تیش و اشتعال کے تحت بہت اچانک ایلف کے چہرے پر جھکتے عارضک نے اس کے ہونٹ سے ذرا سے فاصلے پر اس خون پر اپنے لب رکھے تھے۔ یہ عمل انتہائی بے اختیاری تھا۔ کوئی دیکھتا تو شاید اپنا وہم گمان کرتا کہ عارضک خانزادہ یہ عمل کر سکتا ہے۔ اس نے چند لمحوں بعد پیچھے ہٹے اس کے سرخ گالوں کو دیکھا جس پر انگلیوں کے نشان تھے تو خون میں ابال اٹھنے لگے۔ دل کیا سب کچھ تہس نہس کر دے، اس نازک جان کو رون ڈالے، اسے برباد کر دے۔ دل کیا باران دلشیر کو حقیقت کا آئینہ دکھائے اور اس کے سامنے ایلف کو پھینک کر کہے، دیکھو تمہاری سیکریٹری، اس کے بعد بھی تمہاری بہن کا حال۔ وہ جیسے غم و غصے سے اپنا دماغ الٹتا بیٹھا تھا، اسی لیے بہت اچانک عارضک زور سے کہکہا لگا کر اٹھا اور ایلف کو باہوں میں لیے کھڑا ہوا۔ ایلف کو نرمی سے بستر پر ڈالتے دائیں بائیں ہاتھ رکھتا چہرے کے قریب ہوا، انگلی کے پوروں سے اس کی بند پلکوں کو چھوا۔ تمہارے بھائی کے سو کالڈ گارڈ کے باوجود تمہارا یہ حال ہوا ہے ایلف دلشیر۔ وہی گارڈز اب تمہیں میرے سپرد کر کے گئے ہیں۔ کوئی تمہارے بھائی سے پوچھے کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، یا وہ عارضک خانزادہ کے انتقام کو ہلکے میں لے رہا ہے؟ کیا ہو جائے گا اگر میں تم سے تمہاری ذات کا غرور چھین لوں، تمہاری نسوانیت رون ڈالوں؟ تمہارے بھائی کی ماسٹر پلاننگ دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اپنے انگوٹھے سے ایلف کے ہونٹ کو صاف کرتے، انتقام کی آگ میں سلگتے، شاید عارضک خانزادہ بھی اندھا ہو چکا تھا۔ پر نو، تمہارے بھائی سے جیتنے کے لیے میں تم پر اتنا بڑا ظلم بالکل نہیں کروں گا، بلکہ اس سے بھی بڑا ظلم کروں گا۔ تمہیں اپنی محبت کے لا علاج مرض کا وہ مریض بناؤں گا کہ تمہارے ساتھ تمہارا سو کالڈ بھائی بھی تل تل مرے گا۔ کمینگی سے ہنستے وہ ہاتھ جھاڑتے ایلف سے دور ہوا، ایک نظر اپنے انگوٹھے کو دیکھا جس پر ایلف کا خون لگا تھا۔ اس خون کو اپنے ہونٹوں پر مس کرتے عارضک خانزادہ سفاکیت کی انتہا پر پہنچ چکا تھا۔ تمہارے بھائی کو کھیلنے کا بہت شوق ہے، ایک گیم میرے ساتھ بھی۔ سوری بیبی، میرا ارادہ تمہیں دیکھنے کے بعد ڈگمگا گیا تھا۔ سوچا تھا تمہیں باران دلشیر سے چرا لوں گا، بدلے کا بدلہ۔ اور ایلف کے سرہانے بیٹھتے گہری نظروں سے ایلف کی بند آنکھوں کو دیکھ پھر لب بھیج گیا تھا۔ پر نہیں، تم بھی اسی کا خون، اسی کی بہن ہو۔ تمہیں وہ اذیت میں مبتلا کروں گا کہ تمہاری اذیت دیکھتے باران دلشیر اسی طرح پنکھے سے لٹکے گا جس طرح میرا باپ لٹکا تھا۔ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں چھوڑوں گا میں۔ سانسیں پھولنے لگی تھی۔ عارضک خانزادہ پوری قوت سے دھاڑا تھا، سائیڈ لیمپ اٹھا کر دیوار پر دے مارا، آنکھیں سرخی مائل ہونے لگی۔ اس نے سر ہاتھوں میں گرا کر گہرا سانس لیتے خود کو نارمل کیا۔ ایک آخری نظر ایلف کے بے ہوش وجود پر ڈالے وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ سینیاں اترتے وہ ایک دم ٹھہرا تھا، کچھ سوچتے قدم بچوں کے کمرے کی طرف بڑھائے تھے۔ عبدالرحمن، اس نے زور سے آواز دی۔ اگلے ہی لمحے عبدالرحمن نے دروازہ کھول دیا، شاید وہ عارضک کے ہی انتظار میں تھا۔ آپ کی موم کی طبیعت خراب ہے، وہ سو رہی ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، میوزک آف کر کے آپ لوگ بھی سو جاؤ ورنہ موم ڈسٹرب ہوں گی۔ وہ بول کر اطمینان سے سیڑھیاں اتر گیا تھا، کیونکہ بچے چاہ کر بھی ایلف کے کمرے میں نہیں جا سکتے تھے کیونکہ وہ ایلف کا کمرہ لاک کر چکا تھا۔ سوری، باران کے قدموں کی دھمک سنتے وہ خوف سے سفید پڑتی فوراً 3 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اس کے رات کے ملغزے سے کپڑوں پر اب شکنیں نمایاں ہو رہی تھی۔ دوپٹے کو اپنے وجود پر اچھے سے لپیٹے باران کو اس کے حلیے سے کوفت سی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا تھا انارا؟ جانتی ہو میری کتنی انسلٹ ہوئی ہے؟ باران کا لہجہ خود بخود نارمل ہوا تھا، جس پر وہ خود حیران تھا کیوں اور کیسے، کہ اتنا نرم گو تو وہ کبھی نہیں تھا۔ لیکن انارا کو یہ لہجہ بھی سخت لگا تھا۔ میں ڈر گئی تھی، کسی مجرم کی طرح نظریں جھکائے وہ باران کے سامنے بالکل چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ کس سے اور کیوں؟ اور ڈر کا تعلق میرے کپڑوں سے کیسے؟ باران نے اچنبھے سے پوچھا۔ کیا وہ اب تک صبح والی بات پر خوفزدہ تھی؟ یہ لڑکی لگتا تھا باران دلشیر کے لیے ایک امتحان بن کر نازل ہوئی ہے۔ کہ باران دلشیر کا امتحان تھا۔ وہ جس قدر شارٹ ٹیمپرڈ تھا، اتنا ہی اس کا ضبط آزمایا جاتا تھا۔ آپ سے ایک نظر باران کے توانا بازو پر ڈالتی وہ فوراً نظریں واپس جھکا گئی۔ واٹ؟ مجھ سے؟ پر کیوں؟
اب کی بار جھنجھلاتے ایک قدم پیچھے ہوا اور اپنے بال مٹھی پہ پکڑ کر چھوڑے تھے۔ آج تو دل کر رہا تھا اپنا سر دیوار پر دے مارے، گلابی سنڈی کہیں کی، دل میں دانت پیسے کیونکہ آپ مارتے ہیں۔ اگلا جملہ پہلے سے زیادہ دھماکے خیز تھا کہ باران حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے تمہیں کب مارا؟ باران نے ہائپر ہوتے پل بھر میں واپس اس لڑکی کے مقابل کھڑے ہوتے پوچھا۔ روبینہ کہہ رہی تھی آپ کو جب غصہ آتا ہے آپ بہت مارتے ہیں، بہت معصومیت سے روبینہ کی شکایت لگائی تھی۔ یہ فتنی روبینہ، اس کو تو اب فارغ کرنا پڑے گا۔ وہ غصے سے بڑبڑایا لیکن انارا اس کے جملے بخوبی سن چکی تھی۔ اس نے یہی کہا تھا۔ انارا کی بات پر وہ ایک مرتبہ پھر چونکا تھا۔ اور کیا کیا خناس بھرا ہے اس روبینہ نے تمہارے دماغ میں؟ سینے پر ہاتھ باندھے باران نے آئیبرو اچکائی تو انارا نے چور نظروں سے اسے دیکھا۔ باران کی تیز نظریں اسی کے چہرے پر تھیں۔ کچھ بھی نہیں کہا، آپ اسے ٹوکری سے مت نکالیں، اس کے بچے بیمار ہیں اور اس کا شوہر اسے مارتا ہے، گھر بھی کرائے کا ہے اور 2 طلاق یافتہ نندیں ہیں۔ ابھی انارا بول ہی رہی تھی کہ باران نے خطیت سے اس کی بات کاٹی تھی۔ جسٹ کوائٹ روبینہ روبینہ۔ اگلے لمحے باران کی دہاڑ سن کر انارا کو رونا آنے لگا۔ وہ تو روبینہ کو بچا رہی تھی پر بہت جلد اسے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ اس کا اینجل باری محض صرف اس کے لیے ہی اینجل باری ہے، دوسروں کے لیے بہت ہی کھٹ دماغ، غسیل اور خالی مغز انسان تھا۔ جی سر۔ روبینہ گھبرائی واپس اندر آئی اور فکر مندی سے انارا کو دیکھا جس کا وجود ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا۔ ہاں تو کون سی نیو انڈین ڈرامہ اسکرپٹ لکھ رہی ہو؟ کیا کیا بکواس کی ہے تم نے انارا سے، اس لیے آئی ہو یہاں؟ باران نے دانت پیستے پوچھا تھا۔ نہیں سر، میں نے تو اس سے کوئی بات نہیں کی۔ روبینہ نے فوراً ہاتھ جھاڑنا چاہے تو پھر 2 نندے، بیمار بچے اور ظالم شوہر، یہ سب کیا ہے؟ ہر جگہ شوہروں کی برائیاں کرتے پیٹ نہیں بھرتا؟ باران نے کڑک لہجے میں پوچھا تو روبینہ فوراً مکر گئی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے سر، میرا شوہر بہت اچھا ہے، میں نے تو اس سے کوئی بات نہیں کی۔ جہاں روبینہ کی بات پر باران نے بے نیازی سے انارا کو دیکھا، وہیں انارا پھٹی پھٹی آنکھوں سے روبینہ کو دیکھ رہی تھی۔ باران اس کی پھٹی آنکھیں دیکھ کر محظوظ ہوا، اب گویا مزہ آ رہا تھا۔ وہ معصوم اس دنیا کی مکاری سے بھلا کہاں واقف تھی؟ اس کو پریشان کرنے کا ایک الگ ہی سرور محسوس ہو رہا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے جھوٹ نہیں کہا، اس نے تو میری بہت تعریف بھی کی ہے، کہہ رہی تھی اپنے دیور سے تمہاری شادی کرواؤں گی، وہ بہت پڑھا لکھا ہے اور مل کے کام کریں گے۔ اور انارا اپنے آنسو روکتے وضاحت دینے لگی۔ اسے یقین تھا باران کبھی اس پر یقین نہیں کرے گا۔ واٹ دا، کیا بکواس ہے یہ؟ تم اس کا رشتہ کرواؤ گی؟ یہ میری امپلائی، میری ملکیت ہے۔ اگر رشتے کروانے کا اتنا شوق ہے تو آج سے وہی شوق پورا کر، کل سے یہاں مت آنا، اور خبردار تم نے اس لڑکی کی نام بھی کسی کے سامنے لیا۔ باران جو مزے سے کھڑا یہ پکھیڑا انجوائے کر رہا تھا، انارا کی بات سنتے بھڑک گیا۔ وہ جانتا تھا کہ انارا جھوٹ نہیں بول سکتی۔ سر جھوٹ بول رہی ہے، میں تو اس جیسی مکار لڑکی کو کبھی اپنے گھر نہ بیاہوں۔ روبینہ کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے تھے۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا یہ روتی دھوتی لڑکی باران دلشے جیسے شفاق، ظالم و جابر ترین شخص کے سامنے اتنا بول سکتی ہے۔ نہیں، یہ جھوٹ بول رہی ہے، قسم لے لے۔ میں نے جب اس سے کہا کہ آپ کا نام اینجل باری ہے تو اس نے کہا کہ انارا روتے بولنے لگی تھی کہ روبینہ کو اپنے سر پر موت ناشتی نظر آئی۔ پاگل ہے سر، یہ اب نارمل ہے اور جھوٹی بھی، اس نے روبینہ ایک دم غصے سے چلا کر بولی۔ مقصد انارا کی کمزور آواز کو دبانا تھا۔ بس نہ چلا انارا کا منہ نوچ لے، لیکن درمیان میں باران دل شیر حائل تھا۔ شٹ اپ یو، انارا بات مکمل کرو۔ روبینہ کو کلی دکھاتے وہ انارا کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے کہا آپ اینجل نہیں، الو کے سنگ ہے۔ انارا کی بات پر باران کو زوردار خزم کا جھٹکا لگا۔ ذہن میں پہلا خیال آیا کیا الو کے سنگ ہوتے ہیں؟ پھر سوال پر لالچ بھیجتے روبینہ کو گور کر
जो परेशानी के आलम में पीली पड़ती नाखून कतरने लगी थी और कह रही थी, एंजल मत बोलो, लूसीफर बोलो, और अपने अपने वो रो रही थी। यहाँ आकर अजीब मुसीबत में फंस गई थी। कहते कहते इनारा की ज़बान लड़खड़ा रही थी। बारान को तशवीश हुई थी। क्या आपने? बारान के सवाल पर इनारा ने गुस्से से रुबीना को घूरा, जो आंखों ही आंखों में इसे इशारा कर रही थी। कह रही थी, अपने सर के सामने दुपट्टा लपेट कर जाना, वरना इससे आगे वो बोल न सकी थी। ना बारान को सुनने की ज़रूरत थी। अब बारान को समझ आया था वो क्यों कफन की तरह दुपट्टा लपेटे हुए थी। प्लीज़ सर, इसकी बात रुबीना लाचारी से बोली, पर बारान अपना टेम्परेचर लूज़ करते एकदम धाड़ा था। गेट आउट, घटिया औरत, तुम्हारी पेमेंट तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। कल से तुम्हारी शक्ल भी यहाँ ना दिखे मुझे। बारान के गुस्से को देखती रुबीना इनारा को कोसती वहाँ से निकल गई थी। जबकि इनारा को अब अपनी नौकरी का डर लाहक हुआ था। बारान दिलशेर का खौफ इस कदर हावी हुआ था कि वो अपने कमरे में भागने लगी थी, पर बारान की पुकार पर रुकना पड़ा था। कदम अपनी जगह पर जम गए थे। खबरदार, जो एक कदम भी हिलाया, शराफत से खड़ी रहो, यहाँ नरमी से पेश आने वाली शय नहीं हो तुम। बारान अब पूरी तरह इसकी जानिब मतवज्जे हुआ था। इस गुलाबी सुंडी से निपटने का फुल प्रूफ इरादा था। सोफे पर बैठते टांग पर टांग चढ़ाए तो इनारा को किसी मुजरिम की तरह सामने खड़ा होना पड़ा था। वो जो रुबीना की मौजूदगी में पटर पटर बोल रही थी, अब गोया सांस लेना भी मुहाल था। यहाँ जॉब पर तुम्हें काम करने के लिए रखा है, या इसलिए कि तुम औरतों वाली हरकतें शुरू कर दो? शक्ल से मासूम लगती हो, पर ग़ीबतें, अस्तग़फिरुल्लाह। इसने जानबूझकर सोफे पर बैठते टांग पर टांग चढ़ाई और माथे पर बल डाले। इनारा को घूरा तो घबराहट से झुका सर वो मज़ीद झुका गई थी। लेकिन एक बात वाक़ई हैरान कुन थी कि इसे बारान के गुस्से से डर लग रहा था, पर बारान के वजूद से नहीं। या शायद जगह बदलने का एहसास था, या कुछ और। इधर वो जो आग का भड़कता शोला बना घर में दाखिल हुआ था, इसे सामने देखकर ऑफिस की सारी कोफत दूर हो गई थी। मैं ग़ीबत नहीं करती, इनारा बहुत धीमी आवाज़ में मिनमिनाई कि बारान ने बमुश्किल सुना था। हाँ, रुबीना के साथ मिलकर ग़ीबत नहीं, इबादत कर रही थी। तुम शादी के बाद अपने शौहर की भी ऐसी ही बुराइयां करोगी? बारान के अगले सवाल पर इनारा ने बिना कुछ कहे नफ़ी में सिर हिलाया तो बारान ने मुंह पर हाथ की मुट्ठी रखते बमुश्किल मुस्कुराहट ज़ब्त की। रुबीना से इतनी बातें क्यों भागा रही थी तुम? और हाँ, जब इसने मुझे इतने गंदे अल्फाज से नवाजा तो तुम्हारे मुंह में लड्डू थे। अपने सर की कोई ऐसी बुराई सुनता है? नमक खाने से पहले गद्दारी, न जाने कैसा लुत्फ़ था, कैसा सरूर था जो इसे परेशान करने से इसकी रगों में बह रहा था। इसकी भूली सहमी सी गुलाबी शक्ल देखकर एक सुकून सा मिला था। पहली बार किसी लड़की से बातें करना बहुत मज़ा दे रहा था, और इनारा का इसके गुस्से से डरना बारान को मज़ीद पागल बना रहा था। खबरदार, एक आंसू भी आंखों से निकला तो इनारा को बच्चों की तरह निचला होठ बाहर निकाल कर रोने की तैयारी करते देख बारान ने मसनूई गुस्से से कहा तो इनारा डर कर आंसू निकालने से पहले आंसू साफ करने लगी थी। तुम्हें शादी करने बहुत शौक़ है, जो रुबीना से रिश्ते जोड़ने की तैयारी में हो? ये सवाल खासा संजीदगी और चुभन से पूछा था, क्योंकि ये बात इसे भी तो सुई की तरह चुभी थी। रुबीना को काम से निकालने की यही एक बड़ी वजह थी कि इसकी नज़र इनारा पर थी। मैं नहीं, वो खुद रिश्ता जोड़ रही थी। इनारा ने फ़ौरन सफाई पेश की। गुड, अब बताओ मुझसे क्यों डरती हो? इसने एक और सवाल दाखा, लेकिन पहली बार इस जालिम हसीना ने शिकवा गुनाह नज़रें उठाकर इसे देखा, जैसे पूछना चाह रही हो, इतनी देर से डरा ही तो रहे हो। लेकिन ये शिकायती निगाहें महज एक लम्हे का उठी थी। खैर छोड़ो, तुम्हें मुझसे डरना भी चाहिए। अब मुझे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब दो। तुम्हारी वजह से आज मेरी इंसल्ट हुई। मेरी शर्ट क्यों जलाई? टांग पर रखी अपनी टांग तेज़ी से हिलाते इसने इत्मीनान से पूछा तो इनारा की आंखों में वापस आंसू चमकने लगे।
جواب دو۔ انارا کو خاموش پا کر اس نے پھر پوچھا تھا۔ مجھے استری کرنا نہیں آتی، اس نے جرم قبول کرتے ہی نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا، جیسے سزا کی سنوائی کی منتظر ہو۔ تو یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ باران کا دماغ اچانک گھومنے لگا تھا۔ دل میں خیال آیا، یہ شکل سے بھولی دکھنے والی لڑکی کہیں بانو بائی کی تو سازش نہیں؟ میں ڈر گئی تھی آپ سے، جملہ کے ٹکڑے کرتے وہ ایک دم پیچھے ہو گئی تھی۔ باران نے 2 انگلیاں سے ماتھا رگڑا تھا۔ اچھا، جلنے کے بعد وہی شرٹ کیوں رکھا؟ کیا تم پاگل ہو؟ وہ اس کی ڈر ڈر کی گردان پر چڑھ گیا تھا۔ بھلا اتنا نرم وہ کسی کے ساتھ نہیں رہا تھا، پھر بھی وہ لڑکی ڈر کا راگ لانپ رہی تھی۔ کیونکہ مجھے آپ سے ڈر لگ رہا تھا کہ شرٹ جل گئی ہے تو آپ مجھے ماریں گے۔ ایک بار پھر معصومیت سے وہی بات دہرائی تو باران سختی سے آنکھیں میچ گیا۔ اس لڑکی کو بتانا پڑے گا ڈر کسے کہتے ہیں، ایک ڈیمو دینا پڑے گا۔ باران پرسوچ انداز میں بڑبڑایا۔ اور کچھ آتا ہے یا نہیں؟ ابھی بتا دو تاکہ میں کوئی دوسری۔ اچانک بولتے باران کو الفاظ سمجھ نہ آئے کیا کہے۔ اس لڑکی کو ملازمہ کہنے پر تو دل بالکل آمادہ نہیں تھا۔ یا میں کسی اور کو پی اے رکھوں؟ باران کے سوال پر انارا فوراً نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے سب آتا ہے، بس استری نہیں آتی تھی، میں سیکھ لوں گی۔ نوکری جانے کے ڈر سے اس نے فوراً کہا۔ ایک اور جھوٹ۔ نہیں، استری رہنے دو، تمہارے سیکھنے تک تو ساری شرٹس جل جائے گی۔ باقی کے کام شروع کرو۔ ایک بھی منٹ فارغ نہ نظر آؤ مجھے۔ میرے لیے ایک کپ کافی بنا کے کمرے میں لاؤ۔ اور ہاں، ایک ہی ملازمہ بچی ہے فرحہ، اگر تم اس کے ساتھ بھی غیبتیں کی محفل لگاؤ گی تو میں اس کی بھی چھٹی کر دوں گا، پھر سارا کام تم کرو گی۔ باران نے ایک سرد سانس کھینچ کر کھڑے ہوتے وارن کیا تو انارا تیزی سے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ایک گہری نظر اس کے دوپٹے پر ڈالتا باران وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ انارا نے کب کی جیسے رکی سانس بحال کی۔ ابھی وہ روڈ پر بے ہوش پڑی لڑکی سے 2 قدم کے فاصلے پر ہی تھا کہ اچانک فون رنگ ہوا۔ قدم روک کر جیب سے فون نکالا تو محمل کی کیئر ٹیکر کا نمبر تھا۔ ہیلو، زاویہ نے فون کان سے لگاتے اضطرابی کیفیت میں پوچھا، کیونکہ محمل کی کیئر ٹیکر بہت ارجنٹ کام پر ہی فون کرتی تھی۔ واٹ؟ کیسے؟ سامنے سے نہ جانے کیا کہا گیا کہ زاویہ خانزادہ ایک دم دھاڑا تھا۔ شٹ ڈیم اٹ! غصے سے فون رکھتے اس نے ڈرائیور کو اشارہ کیا۔ میں گارڈز کے ساتھ گھر جا رہا ہوں، اس لڑکی کو لے کر ہاسپٹل جاؤ اور اس کے گھر والوں کو انفارم کر دو۔ کہتے ساتھ ہی زاویہ گارڈ والی گاڑی کی پیسنجر سیٹ پر بیٹھا تھا اور کچھ ہی لمحوں میں گاڑی وہاں سے گزر گئی تھی۔ ڈرائیور تیزی سے اس بے ہوش لڑکی کی جانب بڑھا، اس کے وجود کو سیدھا کیا تو بے اختیار منہ سے نکلا تھا، اللہ خیر کرے۔ وہ چاندی سی لڑکی پر گویا گرہن پڑ گیا تھا۔ ہاتھ پیر پر خون کے نشان تھے اور چہرے پر زخموں کے نشان اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔ ڈرائیور کی نظر اس کے پھٹے کپڑوں پر پڑی تو نظر پھیرتے فوراً وہاں چادر کا کنارہ ڈال دیا۔ اس نے بمشکل اس لڑکی کو اٹھاتے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا اور گاڑی شہر کے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل کی جانب موڑ لی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی 2 راؤنڈ کور کرتی ہاسپٹل کی پارکنگ میں رکی تھی۔ کچھ ہی منٹ بعد اسٹریچر لایا گیا اور زرمش کو اس پر منتقل کر گیا۔ زرمش کے ساتھ ہاسپٹل میں قدم بڑھانے والا وہ گارڈ ہی تھا۔ کچھ وقت بعد زرمش کی ٹریٹمنٹ شروع ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے ڈرائیور کو روم میں بلایا۔ ڈرائیور نے ایک نظر بیڈ پر لیٹی زرمش کو دیکھا اور ڈاکٹر کی جانب متوجہ ہوا۔ یہ لڑکی سے آپ کا رشتہ کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کچھ مشکوک اور پروفیشنل انداز میں پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، پر میری بیٹی جیسی ہے۔ یہ لڑکی سڑک کنارے پر بے ہوش ملی تو میں اسے ہاسپٹل لے آیا۔ کیا ہوا ہے ان کو؟ ڈرائیور کے پوچھنے پر ڈاکٹر نے تفصیل بتائی کہ زرمش کے جسم میں پانی کی شدید کمی ہے۔ کچھ وقت اور گزرتا تو سیریس اٹیک کے بعد موت واقع ہو سکتی تھی۔ معدہ بھی مستقل خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے
डैमेज हो चुका है और जिस्म पर बेपनाह तशद्दुद के निशानात थे। साथ ही डॉक्टर ने इसे सरासर पुलिस केस कहते पुलिस को इन्वॉल्व करने का कहा था। ये सब सुनते ड्राइवर ने एक तरहम भरी निगाह इस लड़की पर डाली। आप इसका इलाज शुरू करें, जब होश आए बाकी तफसीलात तब मालूम हो जाएगी, लेकिन अभी पुलिस को इन्वॉल्व मत करें क्योंकि इस केस से जावियर मेराज खानजादा का नाम जुड़ा है। ड्राइवर की बात पर चंद लम्हे गौर व फिक्र करने के बाद डॉक्टर ने इस बात में सर हिलाया। ड्राइवर रूम में जरमिश के सामने ही बैठा था। जरमिश इसकी बेटी की उम्र की थी। इसकी अपनी बेटी ने शादी के बाद शौहर से बहुत मार खाई थी। जो दुख अपनी बेटी के लिए महसूस करता था, वही दुख आज इसे बिस्तर पर लेटी जरमिश के लिए महसूस हो रहा था। तभी मैसेज पर जावियर को सारी सूरत हाल सुना दी। 15 मिनट बाद जावियर की तरफ से मैसेज मौसूल हुआ कि इस लड़की का इलाज करवाओ, पैसे वो भर देगा और जब होश आ जाए तो तशवीश करो, दोबारा गलत हाथों में ना जाए। ड्राइवर मुतमईन हो गया था। वो शाम तक इस लड़की के पास रहा। जब अचानक इस लड़की को होश आने लगा, वो नींद में चीख रही थी, मुझे मत मारो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो, जाने दो, मुझे हाथ मत लगाओ। वहाँ मौजूद तमाम लोग इस लड़की की जानिब मतवज्जे होने लगे। डॉक्टर्स फ़ौरन अंदर आए और ड्राइवर को बाहर भेजते जरमिश का चेकअप करने लगे। कुछ वक्त बाद जरमिश मुकम्मल होश में बेदार हुई तो जावियर का ड्राइवर अफजल भी अंदर आया था। नर्स और डॉक्टर जरमिश को अपने एतमाद में लेने की कोशिश में थे कि एक मरतबा वो तशद्दुद करने वाले का नाम बता दे, पर जरमिश के मुंह पर सिर्फ एक ही जुमला था, मुझे घर जाना है और अभी जाना है। जब वो बयान देने पर रजामंद ना हुई तो डॉक्टर्स को भी खामोश ही इख्तियार करनी पड़ी। बमुश्किल इसे एक रात के लिए एडमिट रखा था। जब सुबह वो बेहतर हो गई तो जावियर खानजादा का ड्राइवर ही इसे इसके बताए गए एड्रेस पर ले गया था। वो एक छोटी सी बस्ती थी। वो अपना घर इस मेहरबान शख्स को नहीं बताना चाहती थी, इस डर से कि कहीं फराज और इसकी माँ हंगामा करके सामने ये ना कह दें कि ये घर से भागी थी। वो कम से कम इस मेहरबान शख्स की आंखों में अपने लिए हकारत नहीं देखना चाहती थी। यूँ भी जिस जगह से आई थी, अपनी नज़रों में भी अपने लिए सिर्फ हकारत रह गई थी। ड्राइवर इसे बार में छोड़कर जा चुका था। दिल पसलियों से टकराने लगा। फराज की माँ इसका क्या जुलूस निकालने वाली थी, वो ये भी अच्छी तरह जानती थी। बहुत मुश्किल से सुस्त रवि से चलती वो गली में दाखिल हुई। शाम 4 बजे का वक्त था। गली में बच्चे खेल रहे थे। मोहल्ले की औरतें दरवाजे पर बैठी गपशप में मसरूफ़ थी, लेकिन इसे देखते ही अचानक चहमगोइयाँ शुरू हो गई थी। वो बाकायदा सुन सकती थी कि लोग इसे क्या क्या नाम दे रहे थे। बेहया, सही कहती थी शबाना, माँ की तरह आवारा है, आ गई दर दर की ठोकरें खाकर। वहीं दूसरी तरफ आवाज़ें थी कि मुंह काला करके घर लौट आई है, या जिस अमीरजादे के साथ भागी थी, जब इसका दिल भर गया तो वह वापस फेंक गया होगा। वो तलखी से मुस्कुराई थी। यकीनन शबाना और इसकी बहन और बेटा इसे मोहल्ले के घर घर में बदनाम कर चुके थे। दौलत तो कभी इसके पास थी ही नहीं। एक इज़्ज़त का बरहम था, वो भी ख़त्म हो चुका था। किस किस को यकीन दिलाती कि इस इज़्ज़त अब भी महफूज है, कि इसकी इज़्ज़त अब भी महफूज है। नहीं नहीं दिखा सकती थी कोई सबूत और ना ही इज़्ज़त की हिफाजत के बदले मिले गए ज़ख्म। लेकिन वो मुतमईन थी, लोगों की क्या गलती थी तो वो वाक़ई भागी हुई लड़की, और भागी हुई लड़कियों की इज़्ज़त नहीं होती, फिर चाहे वजह जो भी रहे। वो ब्रेकफास्ट के बाद यूनिवर्सिटी के लिए निकला था। आज नुमान अली ने आने से माजरत कर ली थी, तो वो गाड़ी खुद ड्राइव करके यूनिवर्सिटी आया था। गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके वो ग्राउंड में आया तो सामने ही ज़िया खड़ा जाने कौन से गैर मरई नुक्ते को घूर रहा था कि इसे आसपास का होश तक नहीं था। जैसे, व्हाट्सएप ब्रो, क्या हुआ, कहाँ की सैर को निकले हो? इहान ने इसके कंधे पर हाथ मारा तो ज़िया चौंक कर इसकी जानिब मतवज्जे होते हुए फीका सा मुस्कुराया था। वो दोनों क्लासरूम की जानिब निकले थे। कुछ खास नहीं, तबीयत अजीब बोझल सी हो रही है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। रात ढंग से नींद भी नहीं आई। ज़िया ने बेबसी से लब भींचते इहान को अपनी मुश्किल बताई। ज़िया ने बेबसी से लब भींचते इहान को अपनी मुश्किल बताई। तेनों इश्क दा लग गया रोग, तेरे बचने दी नहीं है वो उम्मीद।
ایہان بہت خوبصورتی سے بھاری گمبھیر آواز میں گنگنایا تو ضیا نے اسے غصے سے گھورا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے برو، زمین آسمان کا فرق ہے، کہاں میں اور کہاں نورین، وہ جھنجھلا کر بولا تھا۔ کلاس روم تک پہنچ چکے تھے۔ ایہان نے اس کی جانب معنی خیزی سے دیکھا تھا، لیکن میں نے تو تمہارے اور للی کے بریک اپ کی بات کر رہا تھا بھائی، ایہان نے کہتے ضیا کے پیروں تلے سے زمین کھینچی تھی۔ ایہان کلاس روم میں چلا گیا تھا جبکہ ضیا وہیں اپنی جگہ پر جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ بہت زوردار قسم کا جھٹکا تھا یہ کہ اسے پتہ نہ چلا اور وہ اس کے حواسوں پر بری طرح سے سوار ہو چکی تھی۔ ایہان نے پیچھے مڑ کر بازو سے پکڑ کر اسے اندر کھینچا تھا۔ وہ دونوں کلاس روم میں آئے مگر کچھ ہی دیر میں ایہان خالی پیریڈ میں کلاس سے باہر نکلا اور ایک اور کلاس روم کی جانب گیا تھا تو اب کی بار جھٹکا لگنے کی باری ایہان کی تھی۔ اس نے پوری کلاس پر ایک نظر دوڑائی، وہ کہیں نہیں تھی۔ اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ آج تو اس کا ارادہ گاڑی والی بات پر ریم کا مزاج درست کرنے کا تھا مگر وہ یہاں تھی ہی نہیں تو ہر ارادے پر پانی پھیر گیا تھا۔ وہ چلا کر واپس آیا اور اپنی جگہ پر بیٹھا تھا۔ ضیا نے کلاس روم میں دیکھا، وہ مرجنڈا فراک اور دوپٹے میں اپنی جگہ پر اطمینان سے استعداد تھی۔ جانے کیوں پر دماغ کی بھڑکتی رگوں کو ایک راحت سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ پرسکون سا اپنی جگہ پر آ بیٹھا تھا، پر یہاں کوئی اور تھا جس کے ماتھے پر بالوں کا جال بچھ گیا تھا۔ لیکچر سٹارٹ ہو گیا تھا مگر ضیا کی توجہ لیکچر کی جانب نہیں تھی۔ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ایک نسوانی آواز کے چند جملے مسلسل باز گشت کر رہے تھے۔ تم بہت برے ہو، میرا کزن گلی سے جا رہا ہے، اسے اچھا نہیں لگے گا اگر اس کے سامنے کسی لڑکے کی گاڑی سے اتری۔ لیکچر ختم ہو گیا۔ اس نے ایک چور نگاہ اپنے دائیں جانب ڈالی۔ اگلا پیریڈ فری تھا تو کلاس خالی ہو رہی تھی۔ ضیا نے دیکھا تو وہ فون پر بات کر رہی تھی اور پھر بات کرتے کرتے عجلت میں اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ ضیا چونکا تھا۔ نورین نے فون رکھا تھا، وہ اپنی چیزیں سمیٹ کر باہر جانے لگی جب وہ بہت بے اختیاری اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے راستے میں غیر محسوس انداز میں حائل ہوا تھا۔ کیسی ہو نورین؟ اس نے ہلکا سا مسکرا کر پوچھا مگر اس کے جواب پر اعصاب جھٹپٹا اٹھے تھے۔ فائن، آپ کیسے ہیں؟ اس نے بھی رسم کلمات کافی تکلف سے ادا کیے تھے۔ ضیا نے لب بھینچ کے تم سے آپ تک کا یہ سفر انتہائی تکلیف دہ اور وحشت ناک تھا۔ تم جلدی میں ہو؟ سب خیریت ہے؟ ضیا نے اس سے پوچھا تو نورین نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا اور وہ اسے یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ گھر والوں نے رشتہ پکا ہو جانے کی خوشی میں اسے منگنی کی تیاری کے لیے فوراً گھر بلایا تھا۔ وہ اسے کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ سامنے کھڑے گھمنڈی شخص کی انا نے جیسے اس کے لیے دل میں کھلتی احترام کی نئی نئی کومپل کو نوچ پھینکا تھا۔ یہ بھی نہیں کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کے کردار پر یہ کہہ کر انگلی اٹھائے کہ ایک مڈل کلاس لڑکی نے دولت کی چکا چوند کی خاطر ایک امیر زادہ پھنسا لیا۔ کچھ خاص نہیں، کوئی ضروری کام تھا تو گھر جا رہی تھی۔ نورین نے پھر کترا کر گزرنا چاہا تھا۔ کہو تو میں ڈراپ کر دوں؟ بہت شکریہ مگر پاپا لینے آئیں گے، نورین نے کہا اور تیزی سے وہاں سے نکلنے لگی۔ ضیا نے گہرے گہرے سانس اپنے اندر کھینچے تھے۔ بلا وجہ کے غم و غصے، طیش و اشتعال سے گلے میں پھندا سا لگا محسوس ہوا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر ماتھے پر ہلکے سے پر جنونی انداز میں مارنے لگا۔ دم گھٹتا اور سینے میں دھواں سا اٹھتا محسوس ہوا۔ وہ جبڑے بھینچتا کلاس سے ہی باہر نکل گیا تھا۔ ایہان کلاس سے نکل کر ذیل اور مہلک کو واش روم جانے کا کہتا پچھلی گراؤنڈ کے تقریباً ویران سے حصے میں آیا تھا۔ سمارا ثنا کی بتا رہی تھی کہ ریم طبیعت خرابی کی وجہ سے آج یونیورسٹی نہیں آئی ہے، تب سے اس کے تلوؤں پر لگی اور سر پر بجھی تھی۔ اس نے فون نکال کر نعمان علی کو کال ملائی۔ فون دوسری بیل پر ریسیو کر لیا گیا تھا۔ ہیلو سر، نعمان علی کی آواز سنائی دی تھی۔ ہاں میں نے پوچھنا تھا نعمان کہ میں یونیورسٹی آ تو گیا ہوں لیکن کیا تم مجھے ریسیو کرنے آؤ گے؟ ایہان نے مصروف سے انداز میں پوچھا تھا۔ جی سر، میں آ جاؤں گا، نعمان علی بول کر خاموش ہو گیا تھا۔ ایہان اپنی مطلوبہ معلومات نہ ملنے پر جھنجھلایا تھا۔ اوکے فائن کہتے اس نے فون رکھ دیا تھا اور دانت کچکچاتا اپنا ماتھا مسلا اور پھر کچھ سوچ کر وہ یونیورسٹی سے گاڑی لے کر نکلا تھا اور اگلے آدھے گھنٹے میں وہ ایک
पसमानदा से इलाके की छोटी सी गली के बाहर गाड़ी एक महफूज जगह पार कर चुका था। वो गाड़ी से उतरकर इत्मीनान से इलाके के अंदर दाखिल हुआ तो वो एक मखसूस गली में दाखिल हुआ तो तवक्को के ऐन मुताबिक नुमान अली अपने घर से निकला था, लेकिन इसे अपनी गली में देखकर हैरान हुआ था। सर, आप यहाँ? हाँ, एक दोस्त से बहुत ज़रूरी नोट्स लेने थे जो इसी एरिया में रहता है, सोचा खुद ले आओ जाकर। तुम सुनाओ, तुम्हारी बेटी की तबीयत कैसी है? एहान ने अपने लहजे को हतल इम्कान नॉर्मल रखा था। बेहतर है, मगर बुखार नहीं उतर रहा, कमज़ोर है। मिनट में बीपी लो हो जाता है। ढंग से खाती पीती भी नहीं है। फल सब्जियों से तो जान जाती है, और बर्गर शवरमा जब चाहे खिला दो। ये लड़की सुनती नहीं है, बाप की भी। अच्छा बंदा टकराया था इसकी शिकायतें लगाने को, नुमान अली ने झिझला कर कहा तो एहान के लबों पर एक खालिस मबहम सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। तुम अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते हो ना नुमान अली? धीमे लहजे में हसरत थी। नुमान अली ने मुस्कुरा कर ब्लैक पैंट के ऊपर वाइट टी शर्ट में मौजूद इस शानदार मगर बदनसीब शख्स को हमदर्दी भरी निगाहों से देखा था। हाँ जी सर, बहुत। अभी 4 साल तो हुए हैं इसकी माँ को दुनिया से गए हुए। मेरी बच्ची के अलावा मेरा कोई नहीं है दुनिया पर, बस दूर पार के रिश्तेदार। इसीलिए मैंने सोचा है इसकी शादी भी इस शख्स से करूँगा जो घर जमाई बनने को तैयार हो। नुमान अली ने हंसकर कहा था, मगर इस बात पर रेहान दिलशर के लबों की मुस्कुराहट ज़रूर गायब हुई थी। नुमान अली घर को बाहर से लॉक लगा चुका था। वो यकीनन अंदर थी और एक चाबी इसके पास होगी। दोनों में से ही एक दूसरे की गैर मौजूदगी में अपनी अपनी चाबी इस्तेमाल करते होंगे। ओके नुमान अली, टेक केयर। जी सर, आप नोट्स लेकर यूनिवर्सिटी जाएं, मुझे ज़रूरी काम है, वो निपटा कर मैं रिसीव कर लूँगा आपको, नुमान ने कहा तो एहान सर जज्बात में हिला था। तेज़ी से गली से निकल आया था। नुमान अली जा चुका तो एहान घूमकर घर की पिछली जानिब से इसकी दाएं दीवार तक आया था। वो यहाँ तक खुद को ये बावर करवा कर आया था कि इसे महज गाड़ी वाली बात का बदला लेना है इस चुड़ैल से, लेकिन वो इस सब में ये बात नज़रअंदाज कर रहा था कि इस सो कॉल बदले के लिए कल तक का भी इंतज़ार किया जा सकता था, मगर वो इंतज़ार इसे ज़रूरी नहीं लगा था। दोपहर का वक्त था, इलाके में सन्नाटे का आलम था। ऐसे में इसने सेकंड लगाए थे दाएं दीवार के पास खड़े बड़े दरख्त के तने का सहारा लेकर इस घर की दीवार फलांगने में। वो अभी ये नहीं सोचना चाहता था कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, बस जो दिल में आया किए गया। एक अनदेखी ताकत थी जो इसे इसकी ओर खींच रही थी, मगर वो ये सोचना नहीं चाहता था कि वो इसे एक नज़र देख लेने को इतना बेख्तियार क्यों हो रहा है। अब भी इस छोटे से घर के सहन में वो हर छोटी से छोटी चीज़ का तफसील से जायज़ा ले रहा था। इस घर में बहुत हब्स और गर्मी थी कि वो सेकंड्स में पसीने में शराबुर हो चुका था। घर साफ़ सुथरा था। वो इत्मीनान से छोटे से सहन से लोहे की जालीदार ड्यूटी में दाखिल हुआ था। ड्यूटी के सामने 2 कमरे और दाएं जानिब छोटा सा ओपन किचन था। घर साफ़ सुथरा था, मगर किचन औंधा पड़ा था। एहान ने आगे बढ़कर एक कमरे में झांका, मगर वो शायद नुमान अली का कमरा था, इसीलिए खाली था। इसके साथ वाले कमरे से छत वाले पंखे के हिलने की आवाज़ आ रही थी। एहान ने एक गहरा सांस खींचा और किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। इसके कदम अपनी जगह पर जामिद हुए थे। वो खुद अपनी जगह पर दम साध गया था, बल्कि बेख्तियार अंदर दाखिल होते वापस दरवाजे की जानिब पलट गया था। एहान गहरे गहरे सांस भरने लगा था। वो मेडिसिन के ज़ेरे असर गहरी नींद में सो रही थी, पसीने से भीगी हुई थी, इसीलिए ऊपर ओढ़ी गई चादर अब ज़मीन पर सजदा रेस थी। वो दुपट्टा और किसी पर्दे के बगैर थी। तभी एहान ने अपना चेहरा दूसरी जानिब पलट लिया था। बेवकूफ़ चुड़ैल, वो झुंझला कर इसे ही कोसने लगा था। उल्टे कदमों आहिस्ता से पीछे हटा था, ज़मीन से चादर उठाई और इस खोलकर बंद आंखें करके इसकी जानिब पलटा और बेड पर पड़े नाजुक वजूद को इस चादर से ढांप दिया था। अब इसने इत्मीनान से आंखें खोली थी।
اگلا منظر انتہائی غیر معمولی تھا۔ ایہان کو لگا وہ ٹھیک سے سانس نہیں لے پا رہا۔ کیفیت عجیب تھی، پرسکون بھی اور بے قرار بھی۔ سیاہ بالوں کی ریشم آبشار بستر پر پھیلی تھی۔ دوا کے زیر اثر وہ پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ چہرے پر سنہری گندم پر شبنم کے قطروں کی طرح ہیرے کی طرح جگمگا رہے تھے۔ بند گھنی پلکیں، گالوں پر سیاہ فکن تھی۔ ایہان ایک دم مزید آگے بڑھا تھا۔ بخار شاید اتر گیا تھا۔ دل میں سوچا اور پھر جانے کیا سوچ کے ہاتھ کی 2 انگلیوں کی پشت سے نرمی سے اس کا ماتھا چھوا تھا جو ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ ایہان کی نگاہیں ایک مرتبہ پھر اس کے دلکش تیکھے نقوش میں الجھی تھی۔ اس وقت وہ جاگ جاتی تو کھلی آنکھوں کے منظر کی تاب نہ لاتے شاید فوت ہی ہو جاتی کہ ایہان دلشیر اس کا سب سے بڑا نائٹ میئر بن چکا تھا۔ بنا کسی مصنوعی آرائش و زیبائش کے وہ اس وقت بھی اسے بہت حسین اور دلکش لگ رہی تھی۔ ایہان کی نگاہیں اس کے تراشیدہ کٹاؤدار گلابی نرم و مومی سے لبوں پر آن ٹھہری تھی۔ اس گندمی رنگت کے باوجود سامنے موجود لڑکی دنیا کی حسین ترین پرکشش ترین لڑکی کیوں لگتی تھی؟ اس کا ہوش ربا سراپا کاج بھری بڑی بڑی سیاہ گھنگور تیکھی نگاہیں، بل کھاتی پتلی کمر، ہونٹ، فگر اور نرم موم سے گلابی لب، اور ایہان کی نظر اس کے لبوں پر ٹھہرے ہوئے جو اگلا خیال اس کے دل میں و دماغ میں آیا اس نے ایہان کی ہستی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ استغفر اللہ! وہ بجلی کی سی تیز رفتار سے مگر دبے قدموں ہی اس کمرے سے نکلا تھا، ایسے جیسے وہاں کوئی خون اشام بلا ہو جو اس کے دل و جان سے چمٹ کر اس کا سارا خون چوس لے گی۔ ایہان نے دیوار پر چڑھتے محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھا۔ اتنی ہی تیزی سے درخت کا سہارا لیتے گلی میں کودا تھا اور تقریباً دوڑنے کے انداز میں علاقے سے نکلا تھا۔ وہ اپنی گاڑی تک آیا اور تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ ڈیش بورڈ سے ٹیشو باکس سے 4-5 ٹیشو پیپر نکال کر اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ وہ عجیب ترین خیال کیوں آیا میرے دماغ میں؟ بڑبڑاتے اس نے زوردار مکہ اسٹیئرنگ پر رسید کیا۔ اتنی عجیب کیفیت تھی اس پر متصادر اس کی پاکٹ میں پڑا فون بری طرح سے وائبریٹ ہونے لگا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ مزید جھٹپٹایا۔ فون نکال کر دیکھا تو فون اسکرین پر باران دلشیر کی نمبر جگمگاتا دیکھ کر اس کا مزید موڈ خراب ہوا تھا۔ اب ان کو کیا پرابلم ہے؟ ایک دل کیا اگنور کرتے مگر پھر فون یس کر کے کان سے گول لگایا تھا۔ جی کہیے، ایہان نے خراب موڈ کے ساتھ سرد لہجے میں کہا۔ میں تمہارے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا ایہان دلشیر، مگر اب جو تم کرتے پھر رہے ہو اس کی وضاحت نہیں دی تو سختی سے پیش آؤں گا۔ مجھے تم یہ بتاؤ ایہان، تم اپنے ڈرائیور کے گھر دیوار پھلانگ کر کیوں گئے تھے؟ باران دلشیر کی سرد بے تاثر آواز پر ایہان کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ واٹ دی ہیل از گوئنگ آن ہیئر؟ آپ میری نگرانی کروا رہے ہیں؟ ایہان نے طیش میں بدتمیزی سے کہا تو باران دلشیر لب بھینچ گیا تھا۔ یہ بحث بات کی ہے، پہلے تم بتاؤ کسی لڑکی کا چکر ہے؟ ڈرائیور کی بیٹی چاہیے تو اس کے لیے دیواریں پھلانگنے جیسا رسک لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خواہ مخواہ لوگ تماشا بنائیں گے۔ گھر واپس آؤ، اسے اٹھوا کر کل ہی نکاح پڑھوا دوں گا تمہارے ساتھ۔ باران نے اسی سرد لہجے میں انتہائی ہولناک بات کی تو ایہان دلشیر کا دل کیا ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ گاڑی کسی کھمبے میں دے مارے۔ مجھے آپ سے زہر چاہیے، بلا دیں تو احسان ہوگا آپ کو مجھ پر، تاکہ میں مروں اور میری جان چھوٹے آپ جیسے بے حس اور عزتوں سے کھیلنے والے بدعمال بھائی سے۔ ایہان نے غرا کر طیش میں کہا۔ ایہان! باران دلشیر کی دہاڑ پوری گاڑی میں گونجی تھی۔ ایہان نے فون بند کر کے ڈیش بورڈ پر اچھالا تھا۔ ایسی گھٹیا بات صرف آپ ہی کر سکتے ہیں، صرف آپ! وہ چلایا تھا۔ لال انگارہ آنکھوں میں تیزی سے نمی در آئی تھی، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اس کے پاس باران دلشیر کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ہاں، وہ باران دلشیر کے سوالوں سے دور بھاگ جانا چاہتا تھا۔ کافی ریش ڈرائیونگ کرتے اپنے اپارٹمنٹ کی جانب گاڑی دوڑائی تھی۔
وہ فریش ہو کر گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا واش روم سے باہر نکلا تھا۔ سوچ کافی گہری تھی۔ وہ مسلسل انارا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا وہ خود پر مہنگا ترین باڈی سپرے انڈیل رہا تھا۔ یہ لڑکی ہو بہو زرمش ہے، اسے رکھ بھی نہیں سکتا اور اس گھر سے دور کہیں پھینک بھی نہیں سکتا۔ اگر زاویہ خانزادہ کی نظر میں آ گئی تو ڈریسنگ کے سامنے سے ہٹتا سر اپنے ہاتھوں میں تھامتے وہ بے قراری سے کمرے کی کھڑکی کے پاس آیا جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، باران نے سگریٹ سلگاتا اجازت دی تھی۔ وہ بظاہر رات کی گہرائی میں باہر کے مناظر میں گم تھا، مگر پھر کچھ لمحے بعد کمرے میں ایک محصور کن خوشبو محسوس کرتے گردن پیچھے موڑی تھی۔ انارا دروازے میں ہی انتہائی پریشانی سے کھڑی ہاتھ میں پکڑی ٹرے کو گھور رہی تھی۔ باران نے ہر سونچ جھٹکتے سگریٹ کھڑکی سے باہر اچھالی اور قدم انارا کی جانب بڑھائے تھے۔ ایک گہری نظر انارا پر ڈالتے ٹرے سے کافی کا کپ اٹھایا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے ایک نظر کافی سے لبالب بھرے کپ پر ڈالی جس میں سے کافی ابل ابل کر باہر گر رہی تھی۔ باران نے گہری سانس بھرتے خود پر قابو کیا اور کپ واپس ٹرے میں رکھا تھا۔ دل کیا سر پیٹ لے اس لڑکی کے پھوہڑ پن پر کہ کافی کپ سے گرتی ٹرے میں پھیل چکی تھی۔ وہ نفاست پسند تھا، مسٹر پرفیکٹ، ہر چیز پر پرفیکٹ چاہیے ہوتی تھی اسے، مگر اب کیا ہوا؟ انارا نے فوراً گھبرا کر پوچھا۔ اس کافی کو پھینک دو، باران نے سنجیدگی سے حکم صادر کیا۔ کچھ لمحے پہلے ہی اپنے آپ کو اور اپنے دل کو بری طرح سے ڈپٹا تھا کہ اس گلابی بلا سے زیادہ نرمی سے پیش آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ میں نے بہت محنت سے بنائی ہے۔ وہ بچوں کی طرح منہ بسوڑتی منہ ہی منہ میں منمنائی تھی۔ یہ محنت ہے تمہاری؟ ہاں، کپ رکھنے کا ڈھنگ تک نہیں ہے تمہیں؟ باران نے ایک دم غصے سے دہاڑا تو وہ خوف کی زیادتی سے اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ اس کے اچانک ہلنے سے منہ تک بھرا کپ چھلکا تھا۔ وہ کپ ٹرے سمیت خود سے لگا گئی، نتیجتاً ساری گرم کافی اس کے پیٹ پر گر چکی تھی۔ سی، انارا نے درد بھری سسکی بھری تھی۔ پیٹ پر شدید جلن کے باوجود انارا اس کے خوف سے کپ اور ٹرے ویسے ہی پکڑے ہوئے تھی، جسم کپکپا رہا تھا۔ باران دلشیر کی سخت نظر اس کے سرخ ہاتھوں سے ہوتی اس کے پیٹ کے حصے پر گئی جہاں کا کپڑا کافی گرنے کے باعث گیلا ہو گیا تھا۔ انارا! باران نے بہت عجیب سی کیفیت میں اسے پکارا تھا، پر وہ رکی نہیں تھی، وہاں سے بھاگتی فوراً نیچے چلی گئی تھی۔ شٹ! یہ گلابی سنڈی پاگل ہے، مجھے بھی کر دے گی۔ غصے سے کھولتے اس نے فون کو دیکھا تھا جہاں زاویہ کا کال می کا میسج جگمگا رہا تھا۔ پہلی بار باران دلشیر نے قوت سے زاویہ کا میسج اگنور کرتے فون بیڈ پر اچھالا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتے وہ انارا کے کمرے میں بنا دستک داخل ہوا تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ انارا! لائٹ آن کرتے وہ کمرے کے وسط میں آیا۔ وہ بیڈ کی دوسری جانب بیٹھی ہوئی تھی۔ باران کچھ سوچتے کچھ فاصلے پر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ باران نے دیکھا اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، بلکہ اس کا دوپٹہ کارپیٹ پر اس کے پیروں کے پاس جھول رہا تھا۔ سنہرے ریشمی بال کسی بہتی آبشار کی طرح کمر پر بکھرے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں اپنے قریب باران کی موجودگی محسوس کرتی خود میں مزید سمٹ گئی تھی۔ سوری، باران نے لب بھیجتے صرف ایک لفظ کہا تھا۔ انارا نے جواب میں کچھ نہ کہا، جانتی جو نہیں تھی کہ معافی مانگتے والا شخص باران دلشیر ہے، جس کے نزدیک جان دینا آسان ہے پر معافی مانگنا نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اپنی غلطی جاننے کے باوجود باران دلشیر نے کبھی اپنے چھوٹے بھائی سے بھی معافی نہیں مانگی تھی۔ انارا! آئی سیڈ سوری، اب کے باران کچھ سختی سے بولا تھا، بٹ آئی ڈونٹ نیڈ۔ آگے سے روٹھا سا جواب آیا۔ باران دلشیر کچھ لمحے حیران رہنے کے بعد بے اختیار گہرا مسکرایا تھا۔ گلابی سنڈی نخرے دکھا رہی ہے؟ باران دلشیر نے دلچسپی سے انارا کی پشت کو دیکھا تھا، لیکن حیران صرف وہ نہیں تھا بلکہ انارا خود بھی تھی کہ زربمان اور بانو بائی کے بعد وہ پہلا شخص تھا جسے وہ نخرے دکھا رہی تھی، جبکہ انارا کو شاید اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ نخرے کس سے اٹھوا رہی ہے۔ اگر اندازہ ہوتا تو ضرور حیرانی سے اسے غش پڑ جاتے۔ زیادہ نخرے مت دکھاؤ اور جلن پر یہ ٹیوب لگا لو۔ باران نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ لہرایا۔ انارا نے چور نگاہوں سے اپنے سر کو دیکھا تھا جو وہاں اطمینان سے بیٹھا اسے تقریباً منا رہا تھا۔ انارا نے شرافت سے ذرا
سا رخ موڑتے اس کے ہاتھ سے ٹیوب لے لی تھی۔ باران نے اپنی گھڑی میں ٹائم دیکھا تھا۔ وہ فرصت میں ضرور اس سے کوئی بحث و مباحثہ کرتا کہ ان دنوں یہ اس کا محبوب مشغلہ تھا، مگر اسے ایہان کی خبر لینے جانا تھا اور زاویہ کے بھی مسلسل میسیجز آ رہے تھے، اسی لیے ناچار اسے اپنی جگہ سے اٹھنا پڑا۔ اپنا خیال رکھو، ایسی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا۔ چینج کرو اور کھانا کھا کر سو جاؤ، باقی کے کام صبح کرنا۔ باران نے جلدی سے اسے تنبیہ کی اور اس کے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ انارا پیچھے مڑ کر اسے اپنے کمرے سے نکلتا دیکھا اور وہ بم سا مسکرا دی۔ وہ آج پیردن تنہا دلشیر ولا جیسے حد نگاہ تک پھیلے بنگلے کی بلند و بانگ عمارت کی چھت پر گلاس والز کے درمیان بنے جم میں موجود اپنی جان خواہ مخواہ ہلکان کر رہا تھا۔ رات کی گہری تاریکی ہر سو پھیلی تھی، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی جس میں سے ولا کے طویل و عریض لان کے پودوں میں سے گونجتی جھنگوروں کی آواز چاروں کی طرف گونج رہی تھی۔ آج پھر وہ خود ترسی کا شکار انتہائی اذیت میں تھا۔ دن میں اپنے اپارٹمنٹ میں گیا، وہاں بھی سکون نہ ملا تو دلشیر ولا چلا آیا۔ بلیک ٹراؤزر، بلیک سینڈ میں کسرتی کٹس والے بازو پسینے سے بھیگے ہوئے تھے۔ وہ بھاری بھرکم ڈمبلز اٹھا کر جب انہیں گردن تک لے جاتا تو گردن اور بازو کی رگیں پھول جاتی۔ لمبے بال پونی سے آزاد گردن اور چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ یہ تنہائی اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ آج اہان دلشیر نے دن میں کیا کیا کہا تھا وہ اسے سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، اور جب سوچ و توجہ کے دھاگے وہاں سے زبردستی آ کر ہٹا بھی دیتا تو یہ سچ تھا کہ اس کے پاس سوچنے کو پھر کچھ بھی بچتا ہی نہیں تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کافی دیر سے موبائل چنگاڑ کر اب چپ تھا۔ وہ جانتا تھا اسے باران دلشیر کی کال آ رہی ہے، مگر وہ آج کم از کم باران دلشیر سے کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ تبھی نظر انداز کرتا رہا تھا، لیکن پھر جلد اپنے قریب آتے بھاری بوٹوں کی دھمک سن کر وہ اپنے جبڑے بری طرح سے بھیج گیا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کے پاس باران دلشیر کے سوالات کا کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ تبھی وہ نگاہیں چراتا پھر رہا تھا، مگر پھر یہ باران دلشیر نے ممکن کہاں رہنے دیا۔ کیسے ہو؟ باران قریب آ کر اس کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھا تھا۔ فائن، مختصر ترین جواب آیا تھا، جس کا صاف مطلب تھا وہ ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپارٹمنٹ سے یونیورسٹی کیوں نہیں گئے؟ باران نے اس کے چہرے کے بگڑتے زاویے اور بے تاثر پن کو بغور دیکھا تھا۔ دل نہیں کیا؟ ایہان نے ٹاول اٹھا کر اپنے سرخ و سفید خوبرو چہرے سے پسینہ صاف کیا تھا۔ دیوار پھلانگ کر کیوں گئے تھے اپنے ڈرائیور کے گھر؟ باران جانتا تھا گھما پھرا کر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اندازہ جو ہو گیا تھا کہ وہ اس کے سوالات سے ہی بھاگ رہا ہے۔ یونیورسٹی میں اس سے جھگڑا ہوا تھا تو اس کا دماغ ٹھکانے لگانا تھا۔ بالوں کی ہاف پونی میں باندھتے لہجہ کافی بے تاثر تھا۔ باران نے اس کی آنکھوں میں بغور دیکھا تھا۔ تو یونیورسٹی کا جھگڑا تو یونیورسٹی میں ہی نپٹا لیتے، اس کے لیے اس کے گھر دیوار پھلانگ کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم اگر اس لڑکی کی فیس دینا بھی بند کر دو تو یہ سب سے اچھی سزا ہوتی۔ باران دلشیر نے سیدھے سباؤ اس سے اس کے اس عمل کی وجہ جاننا چاہی تھی۔ میری نگرانی کروانا بند کریں، میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں، اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں۔ ایہان نے دانت پیس کر کہا تھا۔ ہاں، تمہارے آج کے عمل نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم واقعی دودھ پیتے بچے نہیں رہے۔ اب بتاؤ، وہ لڑکی چاہیے تمہیں؟ پسند ہے؟ میرے آدمی اسے محلے میں موجود ہے، اسے اٹھا کر یہاں لے آئیں گے، نکاح کرو گے اس سے؟ باران نے اطمینان سے سگریٹ سلگا کر کہتے گویا اس پر پیٹرول چھڑک کر یہ شعلہ اسے دکھایا تھا۔ آپ کو کسی کی عزت کی پرواہ ہے بھی کہ نہیں؟ وہ بھڑکا تھا۔ شٹ اپ ایہان دلشیر، تمہیں کیا لگتا ہے تم کون سے عزت کے تمغے اس کمزور لڑکی کے دامن پر سجانے گئے تھے؟ اگر اس بیک گراؤنڈ محلے میں سے کوئی تمہیں اس گھر میں پھلانگتے دیکھ بھی لیتا تو اس لڑکی کی عزت کا وہ تماشا لگتا کہ لوگ اسے ایک طوائف ثابت کر کے خود
کشی پر مجبور کر دیتے، اسی لیے یہ آپشن بہتر ہے جو میں نے کہا۔ باران دلشیر کے چٹانی بے تاثر لہجے میں اسے اس کی سنگین غلطی کا احساس دلایا جو وہ اپنی لاپرواہی میں کر چکا تھا۔ ایہان دلشیر کو لگا اس کی سانس اس کے سینے میں اٹک گئی ہے، اسی لیے یہ پہلی مرتبہ تھا کہ وہ باران دلشیر کے ڈانٹ ڈپٹ پر بدتمیزی کرنے کے بجائے اب بالکل خاموش تھا۔ اگر کوئی لڑکی پسند ہو تو بتاؤ، میں جلد تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ باران دلشیر کا نپا تلا لہجہ اور گہری نگاہیں ایہان جھنجھلایا تھا۔ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہو رہا ہے شادی کا تو اپنی کروا لیں، وہ چٹخ کر بولا تھا۔ مہروں کے بعد عورت ذات سے اٹھا اعتبار مرتے دم تک بحال نہیں ہو سکتا۔ باران دلشیر نے اپنی جگہ سے اٹھتے فون میں مصروف سے انداز میں آج برسوں بعد ایہان کے سامنے ماضی کا ذکر کرتے اپنے اور ایہان کے تمام تر زخم ادھیڑ تو ایہان دانت بھینچ کر رہ گیا تھا۔ تم جانتے ہو مجھے اس عورت ذات سے کس قدر نفرت ہے، یہ بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ باران دلشیر کی شادی وہ واقعہ ہے جو اس زندگی میں تو کبھی رونما ہونے والا نہیں ہے، مگر اب سوال یہ ہے کہ اس اتنے بڑے دلشیر امپائر کا کوئی والی وارث بھی تو ہونا چاہیے نا، اسی لیے ہم جلد تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ باران دلشیر نے اطمینان سے کہا اور اس کے چہرے کے بدلتے بگڑتے زاویے دیکھے تھے۔ مجھے نہیں کرنی کوئی شادی وادی، والی وارث آپ بھی پیدا کر سکتے ہیں، یہ ڈیوٹی مجھے ہی سر انجام دینا ضروری نہیں۔ اگر آپ شادی نہیں کرنا چاہتے تو یہ بھی اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ میں نے بھی ایسا کوئی شوق نہیں پال رکھا ہے۔ لہجہ بے لچک تھا، مگر باران دلشیر کو متعلق پرواہ نہیں تھی۔ ایسا کرو، لاسٹ ایئر کے لاسٹ سیمسٹر تک کا وقت ہے تمہارے پاس، اپنے لیے کوئی لڑکی پسند کر لو، نہیں تو حلقہ احباب میں سے کوئی اچھی سی سلیکٹ کر کے میں خود ہی کروا دوں گا تمہاری شادی۔ باران جانے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ اب اگر آپ کی تشویش مکمل ہو گئی تو جا سکتے ہیں آپ، ایہان نے رکھائی سے کہتے اپنا رخ دوسری جانب موڑا تھا۔ ویسے میرے آدمی اور یونیورسٹی میں بھی لوگ ریم نعمان علی میں تمہاری غیر معمولی دلچسپی نوٹ کر چکے ہیں، اسی لیے اگر کوئی بات ہے تو بتا سکتے ہو۔ باران دلشیر نے سگریٹ زمین پر پھینک کر اسے پاؤں سے مچلانا۔ اچھا یہی ہے، میری پرائیویسی میں دخل اندازی مت کریں، کوئی بات نہیں ہے، خوش؟ ایہان نے بھڑک کر جواب دیا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ باران نے گہرائی سے اس کی باڈی لینگویج ملاحظہ کی اور افسوس سے سر ہلاتے وہاں سے نکل آیا۔